بی بی فاطمہ کا نام مبارک فاطمہ اور لقب زہرا ہے، زا پر زبر ہے، فتح کے ساتھ ہے۔ زہرا فاطمہ الزہرا کا لقب ہے۔ یہ زہرا کے معنی ہوتے سپیدی، حسن، شگوفہ، اور زہرا کا جو اسم ہے یہ صفت ہے ان کی۔ سیدۃ النساء کا لقب زہرا۔ زہرا لقب کیوں رکھا گیا؟ یہ اس کے معنی ہے روشن تر۔ آپ کا رنگ تھوڑا سا گندمی تھا، لہٰذا یہ نام رکھا گیا روشن تر۔ نجب الطرفین ہونے کی وجہ سے آپ کے ثبوت تو دینے ہی نہیں ہے، براہمین کی تو ذکر ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بچہ بچہ آپ کے حسب نسب سے واقف ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور ان کا نام ہی شرف و احترام ہے، اور آپ کے والد محترم، والد گرامی ہمارے آقا نامدار رسول مقبول تھے جو دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا سب کو اعتراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی وجہ سے قریش آپ کے خلاف ہو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت تھا۔ قبیلے کی کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر نہ آئی۔ بروایت حضرت امام حسن حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کے موقع پر ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، جیسے کہ اور بچوں کی پیدائش کے وقت عموماً ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور دعا فرمائی، اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کی تمام عورتوں سے کوئی ایک عورت بھی آپ کے شان اور مرتبے کے برابر نہ پہنچ سکی اور نہ پہنچ سکے گی کبھی بھی۔ یہ ہیں فاطمہ الزہرا، حسین، کائنات کی حسین ترین خاتون فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ جمعے کا دن تھا، بوقت طلوع آفتاب 20 جمادی الاخری 611 ہجری عیسوی کو بی بی فاطمہ پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن مبارک اس وقت 40 سال سے اوپر تھا، تقریباً آپ 41 سال کے قریب تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مکے میں کعبے کی تجدید ہو رہی تھی، اور حسن اتفاق کہنا چاہیے کہ کعبے کی تجدید اور بی بی فاطمہ کی پیدائش کا ایک ہی وقت ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا مکان ایک تنگ گلی کے برابر میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اس مکان میں جو اما خدیجہ کی ملکیت تھا تشریف لے آئے تھے اور ایام ہجرت تک یہیں رہے تھے۔ یہ مکان دالان درد دانا ہے، بی بی فاطمہ کی پیدائش گاہ ہے۔ یہ عام سطح زمین سے کسی قدر نیچے ہے۔ اس کی زیارت کے لیے 6 زینے نیچے اتر کر داہنی جانب جاتے ہیں، جہاں ایک لکڑی کا قبہ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر آج کل ایک بہت ہی خوشنما برجی ہے اور سبز باغات کا نہایت خوبصورت غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس کے سرہانے کی طرف دیوار میں چکی کا زیر پاٹ رکھا ہوا ہے، جس کی نسبت مشہور ہے کہ یہ عالم بچپن کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آٹا پیسا کرتی تھی، اور اسی مکان کے دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلوت خانہ اور عبادت کا حجرہ مبارک ہے، جسے قبۃ الوحی کہتے ہیں، اور اس کے قریب ہی ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کی جگہ ہے۔ تو ایک طرف معمار کعبۃ اللہ کی تعمیر، معمار جو ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر اور تجدید کے کام میں مصروف تھے، اور دوسری طرف معمار ازل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی تعمیر میں مصروف تھے۔ کعبہ بھی بن کر سجدہ گاہ عالم ہوا، اور زہرا کا تقدس بھی دائمی احترام سے سرفراز ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک سیب میرے لیے لائے جسے میں نے معراج کی رات کو کھایا، اسی شب خدیجۃ الکبریٰ مجھ سے حاملہ ہوئی، اس حمل سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ بس جب کبھی مجھ پر جنت کی خوشبو کا شوق غالب ہوتا تو میں فاطمہ کے دہن مبارک کو سونگھ لیا کرتا۔ مدارج میں سن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 41ویں سال میں
اعلان نبوت کے بعد لکھا ہے، مگر دیگر اکثر تاریخیں جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اور کمال حسن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اکثر زہرا کے نام سے بلا لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے بطول، سیدۃ النساء، افضل النساء، خیر النساء، صدیقۃ الزہرا، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ۔ یہ زیادہ مشہور ہیں ان کے تمام نام۔ بطول کے معنی قطع کرنے والا، کیونکہ بی بی فاطمہ کا یہ لقب ہے، اور کیونکہ انہوں نے خدا کی راہ میں اللہ کے لیے دنیا سے تقریباً قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے وہ بطول کے نام سے مشہور ہوئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، اور ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت سے۔ لکھ نہیں سکتا کوئی مدح ثنائے فاطمہ، جن و انساں حور غلماں ہیں فدائے فاطمہ۔ ملک و دولت جاہ و عشمت پر نظر کرتے نہیں، بادشاہ دین و دنیا ہیں گدائے فاطمہ۔ آفتاب حشر کا ان بیویوں کو ڈر نہیں، جن کے سر پر ہے سایہ فگن ہو لوائے فاطمہ۔